السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس پیارے ملک بھارت میں آئے دنوں ایسے واقعات کو بڑھاوا دیا جاتا ہے گودی میڈیا کے ذریعے سے اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے کہ جن واقعات کے نتیجے میں مسلمان کو دیکھ کر کے غیر مسلموں کے دلوں میں اور غیر مسلموں کو دیکھ کر کے مسلمان کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھے، اور ایسا کرنے میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہے۔ پچھلے دنوں غزوہ ہند کے تعلق سے سوشل میڈیا پر جو بحثیں چھیڑی گئی، اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان میں تعلقات کو خراب کیا جائے۔ غزوہ ہند کے حقیقت کیا ہے؟ کیا اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہے؟ کیا مسلمان سچ میں بھارت پر آکرمن اور حملہ کرنے والے ہیں؟ ان ساری چیزوں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے بھی اور ایک نان مسلم کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں بلکہ تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں۔ اسی غزوہ ہند کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو مسلمانوں تک بھی پہنچائیے، اور اگر آپ کے کانٹیکٹ میں کوئی نان مسلم ہے اس کو بھی پہنچائیے، تاکہ ہمارے درمیان حقائق کھل کر کے سامنے آئے اور کوئی تیسرا ہم دونوں کو لڑا کر کے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں کچھ آگاہیاں اور کچھ پیشین گوئیاں عطا کی ہیں؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ تمام واقعات کا خالق اور مالک ہے۔ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا واقعہ اور بڑے سے بڑا واقعہ جو ہوتا ہے، اس کا کریٹر در حقیقت ہمارا اور آپ کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور نبی اللہ تعالیٰ نبی کو خبر دینے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ اس لیے نبی اور خاص طور سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنے والے زمانوں کے بارے میں کچھ آگاہیاں دی ہیں کہ ایسا ہوگا۔ تو اگر ہم پروفیٹ محمد کی وانی کو دیکھیں، ان کی حدیثوں کو دیکھیں، تو ہمیں کچھ حدیثیں غزوہ ہند کے بارے میں ضرور ملتی ہیں، جس میں سے 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں ہم سے وعدہ فرمایا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ غزوہ ہند ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ جو روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں بہترین شہید ہوؤں گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد ہو کر کے واپس آؤں گا۔ ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھنا تاکہ ہم بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ یہ ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا کہ غزوہ ہند ہوگا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میں بھی اس میں شریک ہوتا۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا، اب اگر وہ ہو گیا تو میں اپنی جان کو اور اپنے مال کو اس کے لیے قربان کروں گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اس روایت میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمنا ظاہر کی ہے کہ کاش میں بھی اس میں شریک ہو جاتا۔ پہلی جو روایت میں نے پیش کی وہ مستدرک حاکم کی ہے، دوسری روایت جو میں نے پیش کی وہ سنن نسائی کی ہے۔ تیسری روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں 2 جماعتیں جن کو اللہ دوزخ کی آگ سے بچائے گا، 2 جماعتیں جن کو اللہ دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ اس میں ایک بھارت میں ہوگی اور دوسری یعنی بھارت میں سٹرگل کرے گی، بھارت میں ایفرٹ کرے گی، بھارت میں ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی،
اور دوسری جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ یہ روایت بھی مسند احمد ابن حنبل میں ہے۔ یعنی یہ 3 روایتیں ہیں، 2 روایتیں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور ایک روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان میں کچھ روایتیں ضعیف بھی ہیں، لیکن عام طور سے یہ روایات ایسی ہیں جو حد اعتبار کو پہنچی ہوئی ہیں۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ حدیثوں میں غزوہ ہند کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اب کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ آنے والے زمانے میں مسلمان بھارت پر حملہ کریں گے؟ مسلمان تو خود اس ملک میں مظلوم ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے اسلامک اسکالرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ڈاکٹری کے باب میں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، انجینئرنگ کے باب میں انجینئر کے پاس جائیں گے، جہاں قرآن اور حدیث کا معاملہ آئے گا وہاں ہم اسلامک اسکالر سے معلوم کریں گے کہ اس کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس کا مطلب اور مفہوم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اگر روایات میں آپ غور کریں گے تو روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حملہ اور جو ظلم کے خاتمے کے لیے یہ جو غزوہ ہند کا جو لفظ آیا ہے وہ صحابہ کے زمانے سے بہت قریب زمانے میں ہونے والا تھا۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے، تبھی تو وہ تمنا ظاہر فرما رہے ہیں، ورنہ اگر 1400-1500 سال بعد ہوتا اور ان کو یہ احساس ہوتا تو وہ اس میں شریک ہونے کی تمنا کیوں ظاہر فرماتے؟ اسی لیے حضرت مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے اس زمانے کے عظیم مفتی ہیں اور بڑے اسلامک اسکالر ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ دراصل یہ وہ غزوہ ہیں، یہ وہ سٹرگل ہیں جو صحابہ کے زمانے سے قریب زمانے میں ہو گیا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے بعد کہ بھارت میں کب صحابہ کے زمانے کے بعد بھارت پر ظلم کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی گئی تو 1992 میں، یعنی سر ہجری 92 میں، یعنی جب ہجرت کیے ہوئے 1 صدی بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھارت کے، اور اس وقت کا جو بھارت تھا وہ بہت بڑا تھا، جس میں افغانستان بھی تھا، پاکستان بھی تھا اور بھی الگ الگ ایریاز اس میں تھے۔ تو اس وقت کا جو بھارت تھا، وہاں کا جو علاقہ تھا سندھ، اس سندھ کے مقام پر بہت زیادہ ظلم اور تشدد اور بربریت کا دورہ تھا۔ وہاں جو راجہ تھا، راجہ داہر، اس راجہ نے اپنی عام جنتا کو بہت زیادہ ظلم کا شکار بنایا ہوا تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ وہ اپنے خاندان والوں کو پگڑی پہننے دیتا تھا، ورنہ جو دلت ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ پگڑی پہنے۔ اور اس کے اخلاقی کیریکٹر کا یہ حال تھا، اس درجے کا اس کے اخلاق گرے ہوئے تھے کہ اس نے خود اپنی سگی بہن سے نکاح کیا تھا۔ آپ سوچئے، ہندو سماج میں تو تصور ہی ہے کہ اپنی رشتہ دار عورتوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، اور اس نے اپنی سگی بہن سے نکاح کیا تھا۔ اس میں یہ ہسٹری کے اعتبار سے ایک ریسرچ کا موضوع ہے جس پر تحقیق کرنی چاہیے، نہیں ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر وشواس کریں۔ تو راجہ داہر نے اس درجے ظلم اور تشدد کا بازار گرم رکھا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے حجاج بن یوسف ایک حکمراں گزرے ہیں اور ہم سب کو ان کے بارے میں معلوم ہے، انہوں نے اپنے مقام پر صحابہ کے ساتھ بہت ظلم کا معاملہ کیا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم ظلم کا شکار ہیں، آپ آئیے ہمیں ظلم سے چھٹکارا دلائیے۔ تو حجاج بن یوسف نے پہلی مرتبہ میں کچھ فوجیں بھیجی تاکہ راجہ داہر کے چنگل سے غیر مسلموں کے لیے ان کو وہ آزاد کرائیں، لیکن وہ ہار گئے۔ دوسری فوجیں بھیجی، وہ بھی ہار گئے۔ پھر حجاج بن یوسف کی نظر ان کے چچیرے بھائی، یہ ان کے ریلیٹیو تھے، جن کا نام ہم سنتے ہیں، جن کا نام بدنام ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ہیرو ہیں، محمد بن قاسم رحمہ اللہ۔ ان کو 12,000 کا لشکر لے کر کے بھیجا اور وہ راجہ داہر سے ان کا مقابلہ ہوا اور اس میں حضرت محمد بن قاسم کی جیت ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ محمد بن قاسم نے
اسلام کو پھیلانے کے لیے حملہ کیا تھا، نہیں، محمد بن قاسم نے جو حملہ کیا تھا وہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے کیا تھا۔ محمد بن قاسم نے جو حملہ کیا تھا وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ راجہ داہر کی ہسٹری آپ پڑھیے، انہوں نے کس درجے ظلم مچا رکھا تھا۔ مسلمانوں نے جب بھی کہیں حملہ کیا ہے، اور حملے کا لفظ بھی میں بولتے ہوئے ہچکچا رہا ہوں، مسلمانوں نے جب بھی کسی پر حملہ کیا ہے تو وہ حملہ زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں کیا۔ اسلام اس کی پرمیشن ہی نہیں دیتا کہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے حملہ کیا جائے۔ مسلمانوں نے جب کبھی حملہ کیا ہے تو انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کیا ہے۔ پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ بہرحال محمد بن قاسم حقیقت میں ظالم نہیں ہے، محمد بن قاسم حقیقت میں ہیرو ہے۔ انہوں نے اس ظلم کے نظام کو ختم کیا، اور تبھی تو انہوں نے اپنی حکومت نہیں جمائی، انہوں نے لوگوں کو انصاف دلا کر کے وہ چلے تو وہاں کی جنتا رونے لگی اور یہ کہنے لگی کہ آپ نہ جائیے۔ ظاہر بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں عبرت کا سامان ہے کہ ہم مسلمان لوگوں کو انصاف دلانے والی قوم تھی، اور آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم در در جا کر کے انصاف کی بھیک مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نہ دکھائیں۔ بہرحال محمد بن قاسم نے، بلکہ تاریخ میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اس جگہ کے لوگ محمد بن قاسم کے اتنے دیوانے ہو گئے کہ انہوں نے محمد بن قاسم کا پتلا بنا کر کے اس کو پوجنا بھی شروع کر دیا تقدس کے طور پر۔ بہرحال محمد بن قاسم کا حملہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے تھا، زبردستی غیر مسلموں کو مسلمان بنانا نہیں تھا۔ ہمارے پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت ہمیں نہیں دی ہے کہ ہم کسی پر اس لیے حملہ کریں کہ وہ زبردستی مسلمان بن جائیں۔ بہرحال ہمارے مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم اور بڑے بڑے اسلامک اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو غزوہ ہند کا لفظ جو روایت میں آیا ہے وہ غزوہ ہند ہو چکا ہے، اور وہ کون ہو چکا ہے؟ محمد بن قاسم نے جو حملہ کیا تھا ظلم کو ختم کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، یہ وہی حملہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ غزوہ ہند ہوگا۔ اور اگر مثلا مان لیتے ہیں کہ نہیں بھی ہوا تو ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی، اور پھر جس طریقے سے وہ ظلم سے بھر گئی تھی، آج آپ حال دیکھ لیجئے دنیا کا، ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے، ہر جگہ تشدد ہی تشدد ہے، نابالغ بچیوں کے ساتھ ریپ کے قصے، کسانوں پر اتیاچار، اور دلت سماج کے ساتھ اتیاچار، اور پتہ نہیں کس کس درجے ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ ظلم کا بازار گرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے بعد جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی، اس کے بعد یہ دنیا انصاف سے بھر جائے گی، یہ دنیا جسٹس سے بھر جائے گی، ہر ایک کو انصاف ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بہرحال تو اس وقت تو پوری دنیا میں انصاف کا نظام قائم ہونا ہی ہے، تو ہمارا ملک بھارت بھی اس میں آ گیا جس میں انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ تو چاہے یہ ہو چکا ہو یا یہ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق ہونے والا ہو، جو بھی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔